لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جامع مسجد اقصی میں آج حاضری کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. حضرت مولانا مفتی خالد زبیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی سلمان عابد صاحب، ان کی یہ محنت ہے، کاوش ہے. ہم نے جب بھی ان کو دیکھا، دین کی فکر میں دیکھا ہے، جب بھی کوئی بات کی انہوں نے تو ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اور ان کے تحفظ اور اصلاح کی بات انہوں نے کی ہے. اور قرآن کے ساتھ ان کا ایک خاص شغف و تعلق ہے. سال ہر سال سے یہ بزم دروس القرآن کے تحت مختلف تقاریب اور محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے محفل حسن قرات بھی اپنے ہاں منعقد کی، جس میں بیرون ممالک سے بھی ماشاءاللہ قراء تشریف لائے اور پھر مسابقہ بھی ہوا جس میں بچوں نے شرکت کی. انہی دنوں ہمارے جان شریف کا اجتماع تھا جس کی وجہ سے عاجز حاضر نہ ہو سکا. اب جب انہوں نے جمعے والے دن کی تاریخ رکھی تو میرا پھر سفر تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں پہلے بھی معروم رہا، تو اب اگر اس کو آپ کے لیے آسان ہو تو اس کی تاریخ کو تبدیل فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جمعے کی بجائے پھر اتوار کا پروگرام رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مختصراً عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں کہ جن کی تکمیل کے بعد یا ان اعمال کے کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں. مثال کے طور پر ایک عمل ایسا ہے کہ جو بندہ بھی اذان کو سنتا ہے، اذان کی مثل جواب دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اذان کے سننے اور جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، یعنی اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. اب گناہوں کی مقدار تو نہیں بتائی، تعداد نہیں بتائی کہ ایک مرتبہ اذان کا جواب دے دو گے تو اتنے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. عمومی بات فرمائی کہ تم نے ایک مرتبہ اذان کا جواب دینا ہے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. پھر ایک اور عمل اسی اذان کی نسبت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ ہم سب کو آتی ہے.
اب جو بندہ بھی وہ مسنون دعا پڑھ لیتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. یعنی یہ 5 وقت جو پکار اور ندا مسجد سے بلند ہوتی ہے، اس پر کتنے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے. پھر ایک اور عمل، اب الحمدللہ ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا. اب آیت الکرسی اتنی کثیر الاستعمال گھروں میں ماشاءاللہ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، تو آیت الکرسی جو 1 مرتبہ پڑھ لے گا، اس کے اور جنت میں اگر کوئی حائل رکاوٹ ہے تو وہ صرف موت ہے. یعنی مرنے کی دیر ہے، انسان سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایک عمل ہے. ایسے بے شمار عمل ہیں کہ جن پر جنت کی بشارت دی گئی. مثال کے طور پر مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، روزانہ صبح اور روزانہ شام کو، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا. اب دیکھیں، ایک بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. بڑے نیک دل اور نیک سیرت بادشاہ تھے. تو اورنگزیب عالمگیر کا ایک خادم تھا، اس خادم کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا، اس کی عمر 8-9 سال تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلایا جائے، میں ذرا اس کو تسلی بھی دوں گا کہ اس کے والد کے انتقال ہوا ہے، اور اس کو کچھ انعام وغیرہ دے دوں گا، کچھ پیسے دے دوں گا، کچھ اس کی مدد ہو جائے گی. اب بادشاہ سلامت کا حکم تھا، اس کے بچے کو لینے پیادے چلے گئے. اسی اثناء میں بادشاہ کا دل چاہا کہ مجھے غسل کرنا چاہیے، اور غسل میں بادشاہ محل میں تیراکی کے لیے سوئمنگ پول بنایا کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں سوئمنگ پول میں جاتا ہوں، اور اس نے سوئمنگ والا ڈریس پہنا، اور ڈریس پہن کر وہ اس سوئمنگ پول میں تیراکی کرنا شروع کر دی اس نے. اب کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ میرے اس خادم کے بیٹے کو بلایا جائے، تو اس کا جو سٹاف تھا اس نے اس کو بتایا کہ حضرت آپ نے حکم دیا تھا، اس کا بیٹا آ چکا ہے، اب کیا اگلا حکم کیا ہے کہ اس کو انتظار کرایا جائے یا جیسے آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ یوں وہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو اسی تالاب پر مجھ سے ملاقات کے لیے لایا جائے. اب وہ چھوٹا بیٹا 8-9 سال کا وہ تالاب پر ملنے کے لیے آتا ہے. اب بادشاہ تیرتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے. تو جس طرح بندہ محبت اور لاڈ کا اظہار بچوں کے ساتھ کرتا ہے، تو بادشاہ سلامت نے اس کا ہاتھ پکڑا نا، ہاتھ پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا لاڈ سے کہ وہ ڈر جائے گا کہ پانی میں گر جاؤں گا. تو وہ ذرا نہ ڈرا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. تو اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگا کہ تو پانی میں گر جائے گا، اور پانی گہرا ہے. تو اس بچے نے بڑی پیاری بات کی. وہ بچہ کہنے لگا ذل سبحانی، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطنت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے. مجھے کس چیز کا ڈر کہ یہ 5, 7, 8 فٹ پانی، کہ میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کیا ڈر ہے. تو بچے کے اس جواب سے وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور وہ رحم دل بندہ تھا اور خدا ترسی اس کے اندر تھی. تو اس
خدا ترسی کی بنا پر اس بچے کو بڑا انعام دے کر اس نے رخصت کیا. وہ چھوٹا سا بچہ اگر وہ اپنا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں دے کر بے فکر اور آزاد ہو سکتا ہے تو ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ہاتھ میں اگر ہمارا ہاتھ ہوگا تو ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ آقا نے وہ 3 چیزیں کیا فرمائی ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. وہ چھوٹے کلمات ہیں اور یاد کرنے بھی بڑے آسان ہیں. عام بندہ جو مدرسہ یا اسکول میں نہ گیا ہو وہ بھی یاد کر سکتا ہے. وہ الفاظ ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. پڑھ لیجیے سارے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نے پڑھ لی. اب صبح تک ہماری موت اگر واقع ہوگی نا تو ہمیں تسلی ہے کہ ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے دست اقدس میں اپنا یہ ہاتھ دیں گے اور آقا ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ چند اقدامات اور بھی ہیں، وقت بھی کم ہے اور مجھے یہی بتایا گیا کہ 10-12 منٹ اس پر گفتگو صرف کرنی ہے. اچھا، پھر ایک بڑا عمل جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ عمل مسجد کی تعمیر ہے. اس پر بھی نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے بنیاد ڈالی، بنائی مسجد، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائیں گے. جو اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنائیں گے. علماء فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ من بنا للہ مسجد، اس مسجد سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنائے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے لغت کے اعتبار سے، کہ جو اللہ کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنائے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنانے کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا بڑا گھر بنائیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے صحیح معنوں میں. اور واقعی اس کی شرح میں مزید علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو ہے کہ آپ نے مسجد میں زر تعاون دے دیا. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی جگہ وقف کر دیتے ہیں. مجھے ابھی بتایا گیا ماشاءاللہ رائی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے زمین کے ٹکڑے میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے. اور کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ مسجد بنا کے پوری کی پوری مسجد بنا دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے ہیں. تو جس بندے نے جس درجے بھی اللہ کے گھر کی آبادی اور بنانے میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو اس تھوڑے سے تعاون کی وجہ سے جنت میں بڑا محل بنا دیں گے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہمارے اللہ بڑی عظمتوں والے، بڑی قدرت کاملہ والے، اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور ہمارے پروردگار ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور وہ رب ہمارا پالنہار ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور ایک اکلوتے رب ہے ہمارے، کوئی دوسرا شریک نہیں ان کی ربوبیت میں اور خالقیت میں. اللہ ایک ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہوگی کہ زمین چٹکن میدان بنا دی جائے گی. پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح وہ بکھرتے پڑیں گے. ہر مادی چیز تباہ و برباد ہو جائے گی.
اگر قیامت بپا نہیں ہوگی تو بیت اللہ شریف اور مسجد نبی پر قیامت بپا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو محفوظ رکھنا ہے. یہ دونوں گھر آباد رہیں گے، یوں ہی قائم رہیں گے. یہاں اپنی قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اور ایک مقولہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ہر بندہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ آپ نے سن رکھی ہے بات، ہر بندہ جانتا ہے. ان کو بیٹیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب قیامت والا دن ہوگا، ہر چیز پر وہ دن آ کر رہنا ہے. بیت اللہ شریف مسجد نبی پر وہ دن نہیں آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرے لیے یہ زمین نیاز جھکی ہوگی، اللہ جس بندے نے سجدہ زندگی میں مسجد میں آ کر کیا ہوگا اور مسجد میرے نام پہ بنے گی، اس مسجد کو قیامت سے پہلے میں اپنے حکم سے بیت اللہ کا حصہ بنا دوں گا. بیت اللہ کا حصہ بنا دوں گا. اللہ قادر ہے. اللہ تمام دنیا کی، تمام عالم کی تمام مسجدوں کو بیت اللہ شریف کا حصہ بنا دیں گے. اب خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس بیت اللہ کی بیٹی کی تعمیر میں زمین وقف کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں، مسجد میں زر تعاون ڈالتے ہیں اور مسجد کی آبادکاری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. گویا وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ ڈال رہے ہیں. بیت اللہ کا حصہ جب اس نے بننا ہے تو پھر یہ اعزاز والی بات ہے. میرے بھائیو، جہاں کہیں بھی مسجد زیر تعمیر ہو، ہم اپنی پسنداز کی ہوئی رقم میں سے استطاعت کے مطابق جتنا چاہیں اس میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے. میں نے ایک عادت مبارکہ دیکھی ہے، بڑی خوبصورت عادت تھی. وہ تھی حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی. وہ جس مسجد میں بھی جاتے تھے نا، چاہے اس کی تعمیر جاری ہو یا تعمیر مکمل ہو چکی ہو، وہ مسجد کے متولی یا امام خطیب کو کچھ نہ کچھ ہدیہ مسجد کے لیے ضرور دیا کرتے تھے. اور واقعی یہ بڑا عمل ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جیبوں کو ڈھیلا کیا کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، اللہ کی راہ میں عطیات دیا کریں. اور واقعی اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. میں نے زندگی میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی، میں سیلانی سا بندہ ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں نے زندگی میں کوئی مسجد ایسی نہیں دیکھی کہ جس مسجد کے بارے میں میرے علم میں یہ بات آئی ہو کہ یہ مسجد تعمیر شروع ہوئی تھی، درمیان میں رہ گئی، مکمل نہ ہو سکی. مسجد تعمیر ہو کر رہنی ہے. خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کے تعامل کی وجہ سے مسجد کی تعمیر جلد مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد، اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے. اور جتنے ساتھی آئے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، آج نیت کر کے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا اگلے دن. کیا حکم ہے ختم؟ ایک حدیث مبارکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بادروا الی الاعمال، اعمال کی طرف جلدی سے سبقت کرو، بھاگو، صدقہ دو، لوگوں کی مدد کرو. اس کا مفہوم یہ ہے. پھر فرمایا تم صدقہ کیوں نہیں دیتے، اپنے پیسے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس وقت کرو گے جب تم پر بیماری آ جائے گی. اللہ تم صدقہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں اس وقت کا انتظار ہے کہ جب تمہارے پاس مال آ جائے گا، اور مال بھی ایسا آئے گا کہ جس کے ساتھ سرکشی بھی آئے گی؟ پھر فرمایا کہ تم صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں دجال کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا تو تم صدقہ کرو گے؟ پھر آخر میں فرمایا کہ تم صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ تو
تو اس وقت تم صدقہ کرو گے. میرے بھائیو یہ زندگی ہمارے پاس مہلت ہے, آج کے لمحات ہمارے ہیں. اس وقت ہم الحمدللہ مسجد میں بیٹھے, ایک نیک جگہ پر بیٹھے, نیکی کی باتیں سن رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا تذکرہ ہوا. تو اس موقع پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان وار کیا کرتا ہے. مومن پر وار مختلف ہوتا ہے, کافر پر وار مختلف ہوتا ہے. بڑا سمجھدار ہے, بڑا ذہین ہے, بڑا فتین ہے, بندے کو دیکھ کر وار کرتا ہے. کافر تو وہ کفر ہے, اس کو قرآن, حدیث, مسجد, نیکی کی طرف وہ آنے ہی نہیں دیتا اور اس کو اور مشاغل میں لگا رکھا ہے. مومن کے دل میں کیونکہ ایمان ہوتا ہے تو وہ اس سے نپٹ انکار نہیں کرواتا, اس سے اعمال مؤخر کرواتا ہے. مثال کے طور پر جو بندے مسجد میں نہیں آتے ان کے ذہن میں شیطان ڈالے گا ابھی تھوڑی سی مصروفیت ہے, تھوڑے سے امتحان, بچے کہتے ہیں کالج کے مدرسے کے امتحان ہیں, فارغ ہو گئے تو پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے. وہ فراغت آتی ہی نہیں. پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی ابھی تو تم مصروف ہو, جو ہی فرصت ملی تو نیک عمل کر لینا. ایک اللہ والے تھے, وہ ٹوائلٹ میں تھے, وہ ٹوائلٹ میں بیٹھے تھے تو ان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا, غسل کے لیے گئے ہوئے تھے, خیال یہ آیا کہ میری جیب میں کچھ چند سکے ہیں, ان سکوں کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اب غسل خانے میں یہ خیال آیا. جب یہ خیال آیا تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے برگلا لے اور غسل خانے میں نکلنے کے بعد میری اور کوئی ضرورت میرے پیش نظر کر دے. تو اسی وقت بیت الخلاء میں, غسل خانے میں سے اس نے اپنی اہلیہ کو وہ چند سکے پکڑائے کہ یہ فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اس نے اسی وقت صدقہ کرا. اہلیہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ باہر نکل کر یہ مجھے دے دیتے. کہتے ہیں نہیں, شیطان ہمیشہ عمل مؤخر کرواتا ہے. ہو سکتا ہے شیطان میرے ذہن میں کوئی اور ضرورت پیدا کر دیتا کہ یہ پیسے فلاں عمل میں لگا دو اور وہ صدقہ کرنے سے رہ جاتے, تو میں نے غسل خانے سے ہی تمہیں پکڑانا زیادہ مناسب سمجھا. میرے بھائیو شیطان نے عمل مؤخر کرانا ہے, ہم نے اس عمل کو فوری کرنے کی عادت ڈالنی ہے. ایک اللہ والے نے یہ بات کی ہے, یہ آخری بات کر کے, مولویوں کی بات آپ نے ہوتی کوئی نہیں, پھر کوئی اور اللہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ کوشش کریں گے آخری بات. میرے بھائیو ایک بندے نے, میں مطالعہ کر رہا تھا, ایک عجیب بات لکھی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو ذہن میں کوئی منصوبہ آتا ہے نا, ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ فلاں کام میں نے کرنا ہے, یہ مہمان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس کو مہمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے نیکی کا, وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے, اور مہمان کی قدر کرنا کریم بندوں کی نشانی وہ کرتی ہے. اور جو بندہ بھی مہمان کی قدر نہ کرے, مہمان پھر دوسری بار اس بندے کے گھر میں نہیں جاتا. ہم اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی قدر کرتے ہیں, اچھی جگہ سلاتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پلاتے ہیں, اور مہمان کو راضی رکھ کر, راضی کر کے گھر سے روانہ کرتے ہیں. یہ جو نیکی کا خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہوتا ہے. اس کی اگر ہم نے ناقدری کر دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ذہن میں نیکی کا خیال ڈالنا ہی چھوڑ دے, تو پھر ہم کیا کریں گے. اس لیے میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالوں گا. آپ بھی نیت فرما لیں, اور نیت فرما کر نقد ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور اگر نقد پیسے نہیں تو ذہن میں ارادہ کر لیں کہ فلاں جگہ سے جو پیسے آنے ہیں وہ انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں لگائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس مسجد کی تعمیر میں لگا ہوا پیسہ, مجھے یقین ہے حضرت مولانا مفتی خالد زبیر صاحب پر, کہ آپ کی امانت ٹھیک ہاتھوں میں جائے گی اور انشاءاللہ ٹھیک مصرف پہ لگے گی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مسجد کو ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راجہ انس
حافظ محمد ولید صاحب، یہ ہمارا یونٹ ہے سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ عبد الرحمان بھائی، عبد الرحمان صاحب ہیں، شیخ سلیم صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آ کر اپنی اعزازی شیلڈ دیں۔ حافظ عبد الطواب صاحب، آخری شیلڈ طاہر صاحب اور کہتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کی۔ جزاک اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، بلا ارادہ گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، محفلوں میں جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، تنہائیوں میں جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ خفیہ کیے ان کو بھی معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما۔ اے میرے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، بس میں دروس قرآن کے احباب کو اجر عظیم عطا فرما۔ کتنے بے روزگار ہیں یا اللہ، برکتوں والا حلال طیب وافر رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پروڑ دیجئے۔ یا اللہ، نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، محبتوں کو پروان چڑھا دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، حضرت مولانا قاری عاشق صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں، پوری زندگی ان کی قرآن کی خدمت میں گزری۔ یا اللہ، جس طرح آپ نے ان کو قبول کیا، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی ایسا قبول فرما لیجئے، ہم سب کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ مولانا سلمان عابد صاحب بھی یا اللہ اس قرآن کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن ساتھیوں نے زمین کے تعاون کیا، وقف کی، یا اللہ وقف کی اپنی زمین، یا اللہ ان کو اس پر بہترین قبولیت عطا فرما دیجیے۔ جو مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما۔ میرے مالک، جن گھروں میں بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مالک، جن گھروں میں بچے اور بچیاں جوان ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما، بار بار وہاں با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان، یا اللہ اس کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس کی تمام اداروں کو اور تمام جماعتوں کو اور حکمرانوں کو یا اللہ حکمت اور بصیرت کے مناسب یا اللہ اس قوم کی خدمت کرنے اور اس قوم کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔